جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسال. آج میں مولانا خالد صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ بعض اوقات سامعین کو ضرورت کچھ اور باتوں کی ہوتی ہے لیکن کہنے والا کچھ اور کہتا رہتا ہے. میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ ہم بجائے لیکچر کے انداز کے سوال و جواب کا انداز رکھ لیں گے. موضوع سے متعلق جو سوالات ذہن میں ہوں گے وہ ساتھیوں سے پوچھ لیں گے. اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی بات عرض کرنے کی ضرورت ہے اور کس کی ضرورت نہیں ہے. اب آج کا اس مجلس کا ہمارا جو موضوع ہے اس کے حوالے سے جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو پہلے ایک دو سوالات لے لیتے ہیں, اس سے پھر ہمیں دیکھ لیں گے آگے کیسے چلنا ہے ہمیں. تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات پوچھنے کی ہو تو وہ بے تکلف فرما دیں. وہ اسی انداز سے وہ مفتی بنے ہیں, لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ بہرحال ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرتا ہو, اس کام سے وابستگی بھی ہو. تجربہ تو پھر ہی ہوگا نا, محض علم سے کام نہیں چلتا بلکہ کسی قدر تجربہ بھی درکار ہوتا ہے. جی تدریس وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, اور تدریس کے ساتھ وسعت مطالعہ. اگر آپ ہدایہ کی تدریس کر رہے ہیں اور اردو شرح دیکھ کر ہدایہ 15 سال سے 20 سال سے پڑھا رہے ہیں تو ایسی تدریس سے تو یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. آپ ہدایہ پڑھا رہے ہیں, ہدایہ پڑھاتے ہوئے سرخسی کو دیکھتے ہیں, کاسانی کو دیکھتے ہیں, جساس کو دیکھتے ہیں, امام محمد کی کتابوں کو دیکھتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو وہ والی تدریس جو ہے وہ واقعتاً وہ اس سے جو ہے یہ چیز حاصل ہو جائے گی. لیکن کچھ نہ کچھ تجربہ پھر بھی درکار ہوگا. تجربہ آپ اپنے طور پر کر سکتے ہیں, اپنے جہاں آپ تدریس کر رہے ہیں وہاں کے دارالفتہ میں آپ تجربہ کر سکتے ہیں. کسی بھی جگہ وہ یا آپ کا ایک عوامی حلقہ بھی ہے تو لوگ آپ سے مسئلے مسائل پوچھتے ہیں, تو اس کے ذریعے بھی آدمی کا تجربہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی جو ہے اس بات میں عار محسوس نہ کرے کہ اگر کسی مسئلے پر پورا اطمینان نہیں ہے تو کسی سے پہلے پوچھ لے یا مطالعہ کر لے پھر اس کے بعد بتائے, جلد بازی نہ کرے بتانے میں, یہ ضروری ہے. یہ اگر قریب آ جائیں اور مائک میں ہی سوال کر لیں. میرا جی سوال یہ ہے کہ ہم شروع سے یہ سنتے آ رہے پڑھتے آ رہے کہ ہمارا جو فقہ ہے فقہ حنفی یہ قرآن اور حدیث اقوال صحابہ سے مرتب ہوا ہے, مدون ہوا ہے. تو کیا اس فیلڈ میں کسی نے کام کیا ہے کہ ہم فقہ حنفی کے جو کلیات ہیں یا ہمارا اصول فقہ ہے اس کو منطبق کیا ہو حدیث پر یا اقوال صحابہ پر کہ ہم نے یہ اصول یہاں سے لیا ہے, یہ فلاں اصول یہاں سے لیا ہے, تاکہ ہم سے کوئی پوچھے کہ بھئی فقہ حنفی یہ حدیث سے آپ کہتے ہیں کہ بنا ہوا ہے تو یہ کس حدیث سے ثابت ہے, یا اگر مستقل اس پر کام نہیں ہوا ہو تو ہم کس طریقے سے اپنے فقہ حنفی کو حدیث پر منطبق کر سکتے ہیں, اس کے لیے کیا راستہ ہوگا؟ دیکھیں یہ صرف فقہ حنفی کی بات نہیں ہے, جتنے بھی فقہ ہیں چاہے فقہ مالکی ہو, فقہ شافعی ہو وغیرہ وغیرہ, یہ سب کی سب قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ ہی سے بنے ہیں. اور فقہ اسلامی کے فقہ حنفی کے جو فروع اور اصول ہیں وہ قرآن و سنت سے کیسے ثابت ہوتے ہیں, یہ بات بھی بہت سارا کام اس پر ہوا ہے. مثلا ہماری جو مفصل کتابیں ہیں فقہ حنفی کی, جیسے جساس کی کتابیں ہیں, امام سرخسی کی کتابیں ہیں, امام کاسانی کی کتابیں ہیں, صاحب ہدایہ کی کتابیں ہیں, اپنا
امام قدوری کی بعض کتابیں ہیں، ان میں یہ ساتھ ساتھ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کس چیز پر مبنی ہے، اور یہ کام فروع پر بھی ہوا ہے اور جو عمومی قواعد فقہیہ ہیں ان پر بھی ہوا ہے، جہاں وہ فقہی قواعد بیان کیے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کا مستدل جو ہے وہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ آخری دور میں مثلا ہمارے ہاں اعلام سنن لکھی گئی ہے، اس میں بھی اسی نوعیت کا کام ہے۔ ہاں البتہ ایک خلا ابھی کچھ باقی ہے، وہ یہ کہ فقہ حنفی کے جو فروع ہیں ان کو ثابت کرنا قرآن و حدیث یا ادلہ شرعیہ سے، قرآن و حدیث کی بجائے ادلہ شرعیہ سے ثابت کرنا، اس پہ تو بہت کام ہو چکا ہے۔ البتہ جو قواعد فقہیہ ہیں ان پر یہ کام نسبتاً کم ہوا ہے، تو اس میں خلا موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ بعد کی نسلیں اس لیے آتی ہیں تاکہ پچھلی نسلوں نے جو کام نہیں کیا وہ کریں۔ کام علم تو اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہے، تو جو خلا ہے وہ انشاءاللہ آپ پر کریں گے، آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے اور وہ انشاءاللہ اس خلا کو پر کریں گے۔ ویسے قواعد فقہیہ جو ہیں وہ چونکہ فروع ہی کو جوڑ کر بنائے گئے ہوتے ہیں، اس لیے جو دلیلیں فروع کی ہیں بعض اوقات وہی دلیلیں قواعد کی بھی بن رہی ہوتی ہیں۔ جی قریب آ جائیں، ذرا اور قریب آ جائیں، پنکھوں کی آواز ہے نا اس لیے۔ ہاں ہاں، جدید مسائل یا بینکاری وغیرہ کے مسائل، دیکھیں جدید مسائل صرف بینکاری سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں نئے نئے حالات پیدا ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں نئے سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں کے مسائل کی نوعیت الگ ہے۔ فقہ الاقلیات کے نام سے ایک مستقل ایک شاخ علم کی وجود میں آ چکی ہے، اور اس کی بنیاد بنایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور، مکی دور کو۔ اقلیات، مسلمان اقلیت میں ہیں تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ مسلمان اقلیت میں ہیں اور ان کو مذہبی آزادیاں بھی حاصل نہیں ہیں، جیسے برما میں ہے یا چائنا کے بعض علاقوں میں ہے، اور دوسرا یہ کہ مسلمان اقلیت میں ہیں، وہاں کا جو سسٹم ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن فی الجملہ مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے اور مسلمانوں پر کسی قسم کا ظلم وغیرہ نہیں ہو رہا۔ تو پہلی قسم کی جو اقلیات ہیں ان کے لیے اساس اور بنیاد مکی دور کے وہ صحابہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں تھے، اور جو دوسری قسم کے مسلمان ہیں ان کے لیے اساس وہ صحابہ ہیں جو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، وہ بھی اقلیت میں تھے لیکن وہ دوسری قسم کی اقلیت تھے، وہ پہلی قسم کی اقلیت نہیں تھے۔ بہرحال اس دور میں جدید دور کے جو فقہا ہیں ان کی کتابیں بھی اپنے مطالعے میں رکھیں تو اسی سے یہ ذوق بھی بنے گا اور انہی سے یہ مسائل بھی حل ہوں گے۔ مثلا جدہ میں مجمع الفقہ الاسلامی، یہ پورے عالم اسلام کی ایک تنظیم ہے، اور پورے عالم اسلام سے چوٹی کے فقہا، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے وہ اس میں موجود ہوتے ہیں۔ اس میں جو مسائل زیر غور آتے ہیں اور جو مقالات لکھے جاتے ہیں وہ پوری تفصیل جو ہے وہ چھپ جاتی ہے۔ مجلۃ مجمع الفقہ الاسلامی، مجمع الفقہ الاسلامی کا مجلہ، وہ ایک ایک مجلہ جو ہوتا ہے وہ کئی کئی جلدوں میں ہوتا ہے، اور اب تک اتنی جلدیں بن چکی ہوں گی کہ شاید پوری الماری اس سے بھر جائے آپ کی۔ وہ ان کی ویب سائٹ پہ بھی مل جائے گا اور مکتبہ شاملہ میں بھی موجود ہوتا ہے عام طور پر، یہ آپ اس کا مطالعہ کریں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم کی مختلف کتابیں اس طرح کے موضوعات پر ان کا مطالعہ کریں۔ مولانا مجاہد الاسلام قاسمی رحمہ اللہ تعالی ان کی کتابیں ہیں،
مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ہندوستان کے ایک بڑے جید عالم ہیں، ان کی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں۔ عالم اسلام کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کی بعض آراء سے آپ اتفاق کر سکتے ہیں، بعض سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کے علمی مقام اور مرتبے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر یوسف قرضاوی، ان کی دیانتداری پہ کوئی نہیں ہو سکتا، اور ان کی مصر کے ہیں، لیکن کلمہ حق کہنے کی وجہ سے وہ مصر میں جا نہیں سکتے، مصر میں گئے تو ان کو پھانسی لگ جائے گی۔ تو حق گو عالم ہیں ایک، ان کی کتابیں بہت ہیں، مختلف موضوعات پر ہیں، فقہ الاقلیات پر ان کی کتاب ہے، فقہ الاولویات پر ان کی کتاب ہے، فقہ الزکوٰۃ پر ان کی کتاب ہے، اس طرح اور کتابیں ہیں۔ تو اس نوعیت کی جو کتابیں ہیں آپ ان کو مسلسل مطالعے میں رکھیں تو انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کا ذوق بھی آہستہ آہستہ بن جائے گا۔ فرمائیں۔ وعلیکم السلام، ذرا تھوڑا سا اونچا بولیں۔ تو یہ اصل میں ایک جگہ پر جمع نہیں ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان میں سے جو ایک جگہ جمع ہو سکے کسی جگہ جمع کر کے ان کا لنک جو ہے وہ میں مولانا خالد صاحب کو مہیا کر دوں گا، وہ آگے آپ کو وہ دے دیں گے انشاءاللہ۔ میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں اس کی۔ وعلیکم السلام۔ جی جی، اب اس کا جواب ہے عوام الناس میں، جب ہم اس کا جواب دیں گے یہ شدت کے ساتھ میں فتوے کی لائن سے متعلق نہیں ہے، لیکن خاص طور پر جو حضرات امامت اور خطابت سے متعلق ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی صورتحال سے واسطہ بہت کثرت سے پڑتا ہے۔ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بعض اوقات دوسرے مسالک کے لوگوں کی طرف سے بہت شدت کے ساتھ ہمارا یعنی ہمارے لوگوں سے بات کی جاتی ہے اور اعتراضات کیے جاتے ہیں، تو اس کا حل یہ ہے کہ پہلے مرحلے پر تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ کتنے کا ہیں اور ان کا اثر کتنا کا ہے۔ بعض اوقات پوری مسجد میں ایک آدھ باپا کپ پانے والا ہوتا ہے اور لوگ از خود اس سے تنگ ہوتے ہیں، تو اس سے متھا لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو کرنے دو اپنا کام۔ جب پتہ ہے کہ اس سے کسی نے متاثر ہونا ہی نہیں ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس بابے کو جو ہے نہ اس کی بیوی مانتی ہے نہ اس کی بہو جو ہے وہ اس کی بات مانتی ہے، گھر میں اس کی چلتی نہیں ہے، تو وہ اپنے گھر کا غصہ جو ہے وہ اس نے یہاں آ کر مسجد میں آ کر نکالنا ہے، تو وہاں تو آپ خاموشی رکھیں۔ لیکن اگر اس سے کام نہیں چلتا تو مسئلے پر بحث کرنے کی بجائے، کیونکہ مسئلے بہرحال اس نوعیت کے ہیں یہ کہ دونوں طرف بڑے بڑے فقہا اور مجتہدین کھڑے ہیں، تو ہم ایسا انداز اختیار نہیں کر سکتے جس میں کسی کی بھی کوئی تنقیص کا پہلو ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسئلے پر بحث کرنے کے بجائے جو آپ پر سوال اٹھا رہا ہے آپ اس پر سوال اٹھائیں۔ جیسا کہ ہمارے قریب کے علماء میں حضرت مولانا امین صفدر رحمہ اللہ کا طریقہ تھا، وہ رفع دین کی حدیثیں پیش کر رہا ہے، آپ مقابلے میں ترک رفع کی حدیثیں پیش کرنی شروع کر دیں، تو عام آدمی تو الجھ جائے گا نا، کیونکہ پھر راجہ مرجو کی بحث آ جائے گی۔ راجہ مرجو کے پھر اصول ہیں، اس میں پھر راویوں کی بحث آ جائے گی، اسانید کی بحث آ جائے گی، عام آدمی کی سمجھ میں تو یہ بات آنے والی نہیں ہے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اگلے سے سوال کرو، اچھا رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی،
ہوتی ہے یا پوچھ لیں کہ آپ کہتے ہیں رفع دین کرو، ٹھیک ہے، لیکن پہلے یہ سمجھا دیں گے اگر میں رفع دین نہ کروں تو میری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر وہ کہتا ہے نہیں بغیر رفع دین کے بھی ہو جائے گی، کہیں کہ بس ٹھیک ہے ہماری نماز ہو رہی ہے، آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام، بس چھٹی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن ایسا وہ کہے گا نہیں. ایسا کہے گا تو اس کی بات بنتی نہیں. اس نے کہنا ہے کہ نہیں رفع دین کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے. تو اس سے یہ پوچھیں کہ کسی حدیث میں آتا ہو کہ جس نے رفع دین نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوتی. جس نے رفع دین نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوتی. سیدھا سادہ طریقہ. اگر وہ کہے کہ نہیں اللہ کے نبی نے کیا ہے اس لیے کرنا پڑے گا، تو پھر اس سے یہ کہیں کہ یہ کیا اصول پکا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو کام کیا ہو وہ کرنا ضروری ہوتا ہے. بازار میں آ گئی نا. اس سے سوال کریں کہ یہ کیسے آپ ثابت کریں گے کہ بغیر رفع دین کے نماز نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ کہ رفع دین تو اختلافی مسئلہ نہیں ہے نا. ہم بھی رفع دین کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ جب نماز شروع کرتے ہیں تو کرتے کہ نہیں کرتے؟ اختلافی مسئلہ کب بنتا ہے؟ جب رکوع میں جانے لگتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اختلافی مسئلہ تب بنتا ہے جب رکوع میں جانے لگتے ہیں. تو یہ تو نماز کے درمیان میں درمیان سے کیوں نماز شروع کر رہے ہو؟ بالکل شروع سے شروع کرو. تکبیر تحریمہ سے شروع کرو. تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، لیکن پوری نماز ہم نے سیکھنی ہے. لیکن اگر کوئی تکبیر تحریمہ نہ کہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اچھا ٹھیک ہے، مسئلہ طے ہو گیا. اب اس سے آگے چلیں گے. اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں یا وہ دعا پڑھتے ہیں دوسری، تو وہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو پھر نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر ہوگی تو بھی بتاؤ کہ ہو جائے گی، کہ یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے. اور اگر نہیں ہوگی تو کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ نہیں ہوگی. تو ہم نے تو آپ سے پوری نماز سیکھنی ہے، رفع دین نہیں سیکھنا. پوری نماز جو ہے وہ ہمیں حدیث سے سکھا دو. یہ جو بات سمجھانے کی ہے عام آدمی کو وہ یہ کہ نماز ہم حدیث سے نہیں سیکھتے، نماز ہم اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں. حنفی نے بھی نماز اپنے بڑوں سے سیکھی ہے، اہل حدیث نے بھی نماز اپنے بڑوں سے سیکھی ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے بخاری سے نماز سیکھی ہے. کیا اہل حدیثوں کے ہاں نماز کی کتابیں الگ سے نہیں چھپی ہوئی؟ وہ بخاری ہیں. نماز جو سیکھی جاتی ہے، اچھا بخاری لکھنے سے پہلے بھی لوگ نماز پڑھتے نہیں پڑھتے تھے؟ سیاستہ سے پہلے بھی نماز پڑھتے نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے نا. وہ کہاں سے سیکھتے تھے؟ اس سے پہلے کہاں سے سیکھتے تھے؟ نماز عمل سے سیکھی جاتی ہے. اللہ کے نبی نے سکھائی صحابہ کو، ایسے ہی ہے نا. اور صحابہ نے سکھائی تابعین کو، تابعین نے سکھائی تبع تابعین کو. اللہ کے نبی نے کہا ہو صحابہ کو نماز سکھاتے ہوئے کہ نماز پڑھتے ہوئے بخاری بھی چیک کر لینا، کہیں آتا ہے؟ صحابہ نے جب تابعین کو نماز سکھائی، پڑھ کر سکھائی، تو کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ حدیث سے دیکھ لینا؟ پنجابی میں حدیث کو نا حدیث کہتے ہیں. حدیث دیکھ لینا، بخاری چ لکھیا کہ نہیں لکھیا؟ نہیں. تو اصل جو چیز سمجھانے کی ہے کہ یہ جو بنیادی عبادات ہوتی ہیں یہ امت کے تعامل سے، اور تعامل بھی حجت ہے، یہ تعامل سے سیکھی جاتی ہیں. آگے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے جو کبھی کبھار کسی کو پیش آتے ہیں، نماز میں بھول چوک ہو گئی، اتحیات چھوٹ گئی، ایک سجدہ چھوٹ گیا وغیرہ وغیرہ، بھول چوک ہو گئی نماز میں، یہ جو کبھی کبھار مسئلے پیش آتے ہیں یہ کتابوں سے سمجھے جاتے ہیں.
لیکن بنیادی جو نماز ہے وہ کتابوں سے نہیں سمجھی جاتی، وہ بڑوں سے سمجھی جاتی ہے، عمل سے سمجھی جاتی ہے. اور یہ عمل کا تسلسل، جس طرح کتاب میں لکھی ہوئی سند ہوتی ہے اسی طرح عمل کی بھی سند ہوتی ہے. تو لوگوں کو تعامل کی اہمیت سمجھائیں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے جی، اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی. ہمارے مولانا امین صفدر صاحب ہر جگہ اس طرح کی مناظرانہ باتیں کرنی نہیں چاہیے عوام کے اندر، لیکن ویسے دلچسپی کے طور پر بتا رہا ہوں. یہ گھوڑے پر بڑی بحث کرتے ہیں، گھوڑے کے گوشت پر. اصل مسئلہ تو یہی ہے حنفیہ کہ ہاں بھی حلال ہے، اگر اس کو ذبح کرنا، کھانے کے لیے ذبح کرنا یہ مکروہ ہے، اس لیے نہیں کھایا جاتا ہمارے ہاں. لیکن یہ تاجکستان اور یہ ماورا نہر کے جتنے بھی علاقے ہیں سارے حنفی ہیں، اور وہاں کی سب سے مزیدار جو ڈش سمجھی جاتی ہے وہ گھوڑے کا گوشت ہے. جیسے ہمارے یہاں پٹھان جو ہے نا وہ دمبے کا نمکین گوشت کھلاتے ہیں، تو اسی طرح وہ اپنے خصوصی مہمانوں کو گھوڑے کا گوشت کھلاتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو وہ بحث کرتے ہیں، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے پوچھو کہ گھوڑا حلال ہے یا حرام ہے. ہم آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں اور جو مسئلہ ہوگا وہ پورا حدیث سے نکالنا ہے. اچھا اگر حرام ہے تو کون سی حدیث میں آتا ہے؟ اگر حلال ہے تو پھر سارا حلال ہے یا کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے؟ مسئلہ تو پورا آنا چاہیے نا. اگر سارا حلال ہے تو پھر جو ہم کہیں گے وہ کھانا ہوگا، نہیں تو پھر یہ ہے کہ بتاؤ کہ یہ گھوڑے میں یہ حلال ہے، وہ حدیث دکھاؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ گھوڑے میں یہ حلال ہے یہ حرام ہے. تو خیر بہرحال یہ ایک مناظرے کی طرف بات نکل گئی ہے. حتی الامکان تو اس سے گریز کرنا چاہیے، اپنے مقتدیوں کو سمجھانا چاہیے کہ ان بحثوں میں پڑھنا اپنا وقت ضائع کرنا ہے. یہ صدیوں سے مسئلے حل نہیں ہوئے تو آج ہم کیسے حل کر لیں گے یہ مسئلے؟ جی جو آواز بھی تھوڑی سی اونچی کر لیں. تو یہ کہ بعض اوقات بعد میں شوہر کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے. تو اگر واقعتاً اس میں نشے کی دو صورتیں کی گئی ہیں فقہا کی طرف سے. ایک وہ نشہ ہے جو حرام ہے اور ایک وہ نشہ ہے جو حرام نہیں ہے. حرام نہ ہونے سے مراد مثلا نشے کی چیز ہے، اس نے اس کو کچھ اور سمجھ کر پی لیا، فی نفسی تو وہ حرام تھا لیکن اس کے لیے تو وہ حرام نہیں تھا، اس نے تو غلطی میں پیا ہے، یعنی وہ گناہ گار نہیں ہوا. تو یہ دوسری قسم کا جو نشہ ہے اس میں طلاق نہیں ہوتی. البتہ جو پہلی قسم کا نشہ ہے جو حرام نشہ ہے اس میں تفصیل ہے. اس میں بعض فقہائے حنفیہ کہتے ہیں کہ طلاق ہو جاتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوتی. دونوں ہی آراء موجود ہیں. میرا اس پر مستقل ایک مقالہ ہے، وہ اس میں میرا رجحان اس طرف ہے کہ آج کل کے دور میں طلاق نہ ہونے کا فتویٰ جو ہے وہ زیادہ راجح اور بہتر ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حنفیہ کے جو اصل اصول ہیں ان کے مطابق یہی ہے. جنہوں نے طلاق ہونے کا فتویٰ دیا ہے انہوں نے سزا کے طور پر دیا ہے، اور سزا تب بنتی ہے جبکہ طلاق کا نقصان صرف خاوند کو، جس نے گناہ کیا سزا اسی کو ہونی چاہیے نا. لیکن ہمارے دور میں طلاق کا زیادہ نقصان عورت کو ہوتا ہے، تو گناہ کسی اور نے کیا سزا کسی اور کو ہو رہی ہے. تو باقی تفصیل جو ہے وہ اس میں میرے اس مقالے میں دیکھی جا سکتی ہے. یہ پوچھا ہے فقہ الحلال کیا ہے. دیکھیں فقہ الحلال کا جو اصل آغاز ہوا ہے نا یہ ہوا ہے گوشت سے، ذبیحہ سے، اور آج بھی زیادہ جو قابل توجہ اس کا پہلو ہے وہ ذبیحہ اور گوشت ہی کا ہے. اس لیے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ دارالاسلام میں اصول یہ ہے کہ دارالاسلام میں جو ذبح شدہ گوشت بک رہا ہے ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ ذبح شدہ ہے، الا یہ کہ اس کے خلاف ثابت ہو جائے. لیکن اب وہ دارالاسلام والی بات رہی نہیں ہے دنیا میں، کیونکہ بہت سارے غیر مسلم ملکوں میں گوشت تیار ہوتا ہے
اور ان ملکوں میں مسلمان بھی رہتے ہیں، برطانیہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، وہ دارالاسلام نہیں ہے، ذہن ماری نا بات۔ اسی طریقے سے بہت سے غیر مسلم ملکوں سے تیار شدہ پیک شدہ گوشت مسلمان ملکوں میں امپورٹ ہوتا ہے، آسٹریلیا سے ہوتا ہے، جنوبی افریقہ سے مسلمان ملکوں میں گوشت امپورٹ ہوتا ہے، باہر سے منگوایا جاتا ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے چونکہ وہ دارالاسلام کا ہے اس لیے وہ حلال ہے، کیونکہ وہ دارالاسلام کا ہے ہی نہیں۔ اب وہ کہہ دیں کہ ہم نے ذبح کیا ہے، ہمیں کیا پتہ ذبح کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو اس کے لیے یہ ایک مستقل شعبہ وجود میں آیا۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں کچھ ادارے بنے، وہ ادارے جو ہیں یہ گوشت تیار کرنے والی جو فیکٹریاں ہیں ان کا وزٹ کرتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں، اور نگرانی کا ایک تسلسل ہوتا ہے اور طریقہ کار طے کرتے ہیں اور چیک کرتے رہتے ہیں کہ اس طریقے کے مطابق ہوتا ہے نہیں ہوتا، اور اس کے نتیجے میں وہ سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں۔ تو جو سرٹیفکیٹ جاری کرنا اور پورا ان کا سسٹم چیک کرنا، یہ جو نظام ہے اس سے متعلق جو علم ہے جو سیکھا سکھایا جاتا ہے، اس کو بنیادی طور پر فقہ الحلال کہا گیا ہے۔ اب طریقہ یہی ہے، اب آسٹریلیا میں ہیں تو کسی سرٹیفیکیشن کا جو ادارہ ہے، مستند ادارہ ہے، اس نے اگر سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے کہ فلاں کمپنی کا گوشت حلال ہے تو آپ کھا سکتے ہیں۔ گویا ایک مخبر صادق نے آپ کو خبر دے دی ہے، مسلمان مخبر صادق نے، عدول نے، ایک علماء کی کمیٹی نے آپ کو خبر دے دی ہے کہ ان کا ذبیحہ صحیح ہے، یہ آپ کھا سکتے ہیں۔ ذہن مانی نا بات۔ اس کے پھر مستقل اصول ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں۔ مثلا یہ چند سال پہلے پنجاب گورنمنٹ نے بڑا جامع قانون بنایا ہے، پاکستان کے لیول پر بھی قوانین اس کے لیے موجود ہیں حلال کے۔ وہ اصل میں فقہ الحلال کا تعلق تو اس سے ہے۔ البتہ یہ ٹافیاں شافیاں بنتی ہیں اور مختلف چیزیں بنتی ہیں، جیلی بنتی ہیں، ان میں بھی پھر یہ سوالات اٹھتے ہیں، تو اس کو اصل میں فقہ الحلال کہتے ہیں۔ تو یہ ایک مستقل شاخ، جیسے اسلامی بینکاری ایک علم کی مستقل شاخ بن چکی ہے، اسی طرح یہ بھی علم کی ایک مستقل فتوے کی ایک مستقل شاخ بن چکی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو مقالات ہیں ان کے مجموعے کا نام کیا ہے، تو مسئلہ یہی ہے کہ ابھی کوئی مجموعہ تیار شدہ نہیں ہے، متفرق طور پر موجود ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ جو سافٹ شکل میں ہیں، یعنی موبائل یا کمپیوٹر میں جو آ سکتے ہیں، ان کو ایک جگہ پر جمع کر کے ان کا کوئی لنک جو ہے وہ مولانا خالد صاحب کو مہیا کر دوں، اور وہ آپ کو آگے وہ مہیا کر دیں گے۔ اگر مختلف مسائل میں اپنا مسلک ضعیف اور مخالف مسلک قوی معلوم ہو تو کیا مفتی مخالف مسلک پہ فتویٰ دے سکتا ہے؟ اسی طرح اگر فتویٰ نہ بھی دے تو کیا خود عمل کر سکتا ہے، خصوصاً ایسے مسائل جن میں شاہ ولی اللہ وغیرہ حضرات کی رائے بھی یہ ہو کہ اس مسئلے میں مخالف مسلک راجع ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کا اطمینان ہو گیا دوسری رائے پر، ایک متبحر عالم کا، آپ سے مراد ایک متبحر عالم کا اطمینان ہو گیا کہ اس مسئلے میں فلاں رائے قوی ہے، تو خود اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے۔ جہاں تک فتویٰ دینے کی بات ہے تو اگر آپ کے مستفتی کو بھی اس کی ضرورت ہے یا اس کو مشقت سے بچانا مقصود ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ باقی جو اصول افتاء کی کتابیں ہیں ان میں اس مسئلے کی تفصیل موجود ہے۔ آپ کے نصاب میں بھی اصول افتاء کی جو بھی کتاب شامل ہوگی، مجھے نہیں معلوم کون سی ہے، اس میں بھی اس مسئلے پر بحث کی گئی ہوگی۔ اپنا حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا مختصر سا رسالہ ہے ایک، الاقتصاد فی التقلید والاجتہاد، اس میں بھی اس مسئلے پر بحث ہے، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مستقل موضوع ہے، اس کے لیے خاصا وقت چاہیے ویسے تو، لیکن اجمالاً جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مقاصد جو ہیں نا، جن کا مقاصد، دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے حکم اور اسرار۔
احکام شریعت کی حکمتیں اور ان کے اسرار اور رموز، وہ تو احکام کا مدار نہیں بن سکتے، لیکن جن کو مقاصد شریعت کہا جاتا ہے نا، یہ در حقیقت علت کی وجہ سے تو اجتہاد ہوتا ہے نا، یوں سمجھ لیں کہ یہ علت ہی کی ایک شکل ہوتی ہے، علت ہی کا ایک درجہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات درست ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے جو بیشتر اجتہادات ہیں وہ مقاصد شریعت پر ہی مبنی ہے۔ معروف معنی میں جس طرح سے قیاس ہوتا ہے کہ علت کر کے علت کی بنیاد پر ایک حکم دوسری جگہ پر اس کا تعدیہ کیا، وہ اس طرح کا قیاس ہر جگہ نہیں بنتا، بلکہ وہ مقاصد ہی پر مبنی ہے کہ شریعت جو ہے وہ فلاں نتائج حاصل کرنا چاہتی ہے اور فلاں نتائج سے بچنا چاہتی ہے، اور یہ کام کر کے یہ نتائج حاصل ہو سکتے ہیں، لہذا ہمیں یہ کام کر لینا چاہیے۔ تو یہ جو علت کا منضبط درجہ، علت کو اہمیت سے اس لیے دی گئی ہے کہ علت جو ہوتی ہے وہ منضبط ہوتی ہے، اس کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ آسان ہوتا ہے کہ علت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، یہ فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے، اس لیے اس کو وہ زیادہ اہمیت دی گئی ہے، ہر کوئی اس کی بنیاد پر کر سکتا ہے۔ لیکن بہرحال قرآن نے بھی بہت سی جگہوں پر جو ہے وہ حکم بیان کر کے اس کے مقاصد بیان کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری جگہوں پر حکم بیان کر کے اس کے مقاصد بیان کیے ہیں، اس لیے مقاصد کی بنیاد پر اجتہاد یہ عہد رسالت اور عہد صحابہ سے بھی ثابت ہے، اگرچہ اس پر زیادہ تفصیلی کام بعد میں ہوا ہے، لیکن بعد میں کام ہونے سے بدعت نہیں بن جاتا۔ آخر علت کی بنیاد پر جو اجتہاد ہے، اس کے بھی جتنے قواعد و ضوابط مرتب ہوئے ہیں یہ بھی صدیوں بعد جا کر مرتب ہوئے ہیں نا، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں بھی علت کے قواعد، علت کی بنیاد پر قیاس کرنے کے قواعد منضبط نہیں تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اصول فقہ کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن امام شافعی کے زمانے میں بھی اتنے منضبط نہیں تھے، یہ تو بہت بعد میں جا کر منضبط ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح مقاصد شریعت کا انضباط جو ہے وہ آج کے دور میں زیادہ ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیز موجود ہی نہیں تھی، موجود چیزیں پہلے ہوتی ہیں، جیسے فقہ موجود پہلے تھی لیکن تدوین بعد میں ہوئی، حدیث موجود پہلے تھی، تدوین بعد میں ہوئی، اسی طرح یہ چیز جو ہے یہ موجود پہلے تھی اور تدوین اس کی ذرا بعد میں ہوئی ہے۔ تبصرة عن كل ضلال أعددنا